کو پرائیویٹ مومنٹس چاہیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وہ ترستا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکیلے, یا ایک جنرلی ہم بات کر لیں, جو انسان محبت میں ہوتا ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اکیلے ٹائم گزارنا چاہتا ہے. آپ نیولی ویڈ کپلس کو دیکھ لیں, آپ جہاں بھی جا رہے ہیں وہ اکیلے نکل گئے کہیں پہ, کہیں اکیلے وہ ہاتھ پکڑ کے واک کر رہے ہیں, کہیں اکیلے جا رہے ہیں اور ہم ان کو انوائے کرتے ہیں ان کے ساتھ جا کے, ان کو پرائیویسی نہیں دینے دیتے. کیوں؟ بیکاز دے کریو فار پرائیویٹ مومنٹس. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں, میں اور آپ, کیا ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے کریو کرتے ہیں, یا ہم فوراً سے فون اٹھایا اور سوشل میڈیا اور انسٹاگرام اور فیس بک یوز کرنا شروع ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, میری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا وہ نماز میں رکھ دی گئی ہے. یعنی پرائیویٹ مومنٹس اور محبت. اور ابن قیم الجوزی کہتے ہیں کہ قرۃ اعین محبت سے اوپر کا درجہ ہے, کہ انسان کو دیکھیں محبت میں یوزلی انزائٹی بھی ہوتی ہے, محبت میں یوزلی بے چینی ہوتی ہے, ٹفنس اور ہارڈ شپ سے انسان گزرتا ہے. لیکن جب قرۃ اعین مل جائے نا, کسی چیز سے محبت بھی ہو اور اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو, تو یہ محبت کے اوپر ہی کیٹیگری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری نماز میں میری قرۃ اعین ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ اکبر. کہ ان کو جو پرائیویٹ مومنٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملتے ہیں نماز میں, اس وجہ سے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی ان کے لیے. سو میں اور آپ کیا کرتے ہیں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم گناہ کرتے ہیں؟ کیا ہم دعا کرتے ہیں یا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب سارے عاشق اپنے معشوق کے پاس چلے جاتے تھے مدینہ میں, سارے لورز اپنے بلاوڈ کے پاس چلے جاتے تھے مدینہ میں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف مسجد میں کبھی چلے جاتے, کبھی بقیع میں چلے جاتے, اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے اور اپنے پرانے دوستوں کو یاد کرتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے. یہ ہوتی محبت کا سائن. 5th سائن, جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا تو وہ اس کی باتیں سننا چاہتا ہے, اس کو دیکھنا چاہتا ہے, اس کے میسیجز بار بار 10,000 ٹائمز پڑھتا ہے, اس کے ایک ایک وائس نوٹ کو بار بار سنتا ہے. loves the speech of the beloved, کہ دوبارہ میں سن لوں. اور اگر تو یہ تو اس دور میں واٹس ایپ آ گیا, اگر وہ دور نہ ہی تھا تو پھر لوگ ٹریول کر کے جاتے تھے دور ہنڈریڈز آف کلو میٹرز کے, میں اس کو دوبارہ سن لوں, اس کو دوبارہ دیکھ لوں. wants to listen to them again and again. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ the one who claims to love Allah should present himself or herself to the Quran. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو اپنے آپ کو قرآن پہ پیش کرنا چاہیے کہ ہم قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں. بیکاز اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے؟ قرآن ہے. اور ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں. اور جو لوگ اللہ سے واقعی میں محبت کرتے تھے ان کی آپ سبحان اللہ زندگی کے آخری الفاظ دیکھ لیں, حالانکہ انہوں نے ساری زندگی قرآن کے ساتھ گزاری, لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں, امام سفیان الثوری رحمہ اللہ امام تھے, کہتے ہیں لیتنی کنت اقتصرت علی القرآن, کاش میں اپنا سارا ٹائم قرآن کے لیے محفوظ رکھتا اور میں باقی چیزوں میں ٹائم نہ دیتا. اور کتنے بڑے امام سفیان الثوری نام ہے. I wish I had limited my whole life to the Quran. ابن تیمیہ رحمہ اللہ, جو کہ سبحان اللہ اگر ان کو ڈیفائن کیا جائے تو 2 ورڈز میں ڈیفائن کروں گا, رجل قرآنی, a person of Quran. نارمل دنوں میں 10 دنوں میں ایک دفعہ قرآن ختم کرتے تھے, اور جب جیل میں گئے تو ہر 3 دن میں ایک دفعہ قرآن ختم کرتے تھے, یعنی دن میں 10 پارے جو انسان پڑھ رہا ہے. اور جب اپنے مجموع الفتاوی اور مختلف کتب لکھی تو بار بار اللہ کا ذکر کرتے کہ اللہ said and Allah said and Allah said, بار بار, as if قرآن was thousands of volumes. اور جب جیل میں تھے تو 80 ٹائمز قرآن ختم کیا. جب 81st ٹائم قرآن کو پڑھ رہے تھے تو آیات جب آئی نا, ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر, کہ جو متقین ہوں گے نا وہ جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملک مقتدر, in the seat of honor near the sovereign perfect in ability, یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک آنریبل عزت کے مقام پہ بیٹھے ہوں گے. اور اس پہ ان کی وفات ہو گئی. انہوں نے شادی نہیں کی زندگی میں, قرآن کی خدمت میں بزی رہے. ان کے بھائی کو انہوں کہنا پڑتا تھا کہ بھائی جان کپڑے چینج کر لو اپنے, کچھ دن ہو گئے تو میں کپڑے چینج نہیں کیے. وہ سو بزی ان دا ورک آف قرآن. یہ بندہ وفات کے ٹائم کیا کہتا ہے, وَنَدَمْتُ عَلَى تَضْيِيعِ أَكْثَرَ أَوْقَاتِي فِي غَيْرِ مَعَانِ الْقُرْآنِ, میں پچھتاتا ہوں, میں ریگریٹ کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کو قرآن کے علاوہ بہت ساری چیزوں پہ ضائع کر دیا. اللہ اکبر. تو یہ بتائیں جب میں اور آپ مر رہے ہوں گے ہمارا کیا ریگریٹ ہوگا, ہمارا کیا فیلنگ ہوگی اس ٹائم پہ. 6th پوائنٹ, جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کو بار بار یاد کرتا ہے, اس کا زبان پہ اس کا ذکر رہتا ہے,
اس لیے عربز کہتے ہیں المحب المفدوع، المحب المفدوح، کہ جو محبت میں ہوتا ہے نا ہی از ایکسپوزڈ، the one who is in love is exposed. Why? Because وہ ہمیشہ اس بندے کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے. میرے پاس دو ایگزامپل دیتا ہوں. میرا ایک دوست کو ایک شخص سے محبت ہو گئی، اور کافی سالوں پہلے کی بات ہے، اور وہ جب بھی مجھ سے ملتا تھا ہمیشہ اس کی باتیں، ہر ٹائم ایز اف ہی واز obsessed، یعنی گھنٹوں کی باتیں. میں ٹاپک چینج بھی کروں، میں کہتا ہوں یار بس ہو گیا. اینڈ ہی واز لائک ٹاکنگ اباؤٹ ہر آل دا ٹائم. اینڈ سبحان اللہ. ایک اور بھی کاؤنسلنگ کیس میرے پاس آیا، اور وہ سبحان اللہ ہوا ہے کہ ہارٹ بریک کا کیس تھا، اور وہ بن نہیں سکی آپس میں. تو وہ بھی اگین میں اس کی گھنٹے کے لیے اس کی بات سن رہا ہوں، پھر اس کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوں. اینڈ اگین ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہی کمز بیک ٹو دیٹ گرل اگین، بٹ تو ابھی وہ نہیں نکلتی. اور جب بھی بات کرنا اس لڑکی کے بارے میں بات کرنا، المحب المفدو frequently remembers the one whom you love. مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں علامت الحب دوام ذکری، محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنی زبان پہ اس کا ذکر کر رہا ہوں. آپ دیکھیں جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس بندے کا یا بندی کا، یا ایون جو میرڈ کپل ہوتا ہے، اگر اس کو واقعی میں محبت ہے، وہ آپس میں ایک دوسری بات کر رہے ہوتے ہیں. they want to spend time with each other, they want to praise each other، اور ہر ٹائم اس کی بات. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو محبت کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر کیا نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ٹائم ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، ہر ٹائم. یس آئی مین اٹ لٹرلی. یعنی جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے لوگو جب تم کسی لشکر سے ملو تو اسٹیڈ فاسٹ ہو جاؤ. اور کیا کرنا ہے؟ تمہارے پہ بم گر رہے ہیں، تمہارے پہ یعنی بلٹس فائر ہو رہی ہیں اور لوگ مر رہے ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ اکبر. یس ان دا بیٹل فیلڈ تم نے وہاں بھی اللہ کو نہیں بھولنا، بیکاز یو آر دا ونز ہو لو اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے نا یہ بڑی چیز ہے. ہم اپنے آپ کو نا ذرا دیکھیں کہ ہم اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں. 7th point is you have this sense of jealousy and غیرت، کہ اس کو جو چیز پسند نہیں ہے نا کوئی انسان وہ نہ کرے. آپ گھر میں ہیں، آپ کے والد صاحب کو کوئی چیز پسند نہیں ہے، اور آپ کے والد صاحب کی ولیعذ باللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور ہم سب کے پیرنٹس کا سایہ ہمارے اوپر رکھے، آمین رب العالمین. اگر والد صاحب کی وفات ہوئے مہینہ بھی نہیں ہوا اور جس چیز سے وہ نفرت کرتے تھے گھر میں وہ چیز کی جا رہی ہو، کتنا غصہ آتا ہے انسان کو. اینڈ اف یو ٹرولی لو یور فادر، انسان غیرت آتی ہے. ماجی سے محبت کرتے ہو مگر گھر والے وہ کام کر رہے ہو جو ماجی کو پسند نہیں ہے، تو انسان کو غصہ آتا ہے. ایون دا ون ہو یو لو ڈونٹ سے دیٹ بیکاز شی ڈزنٹ لائک اٹ، ڈونٹ ڈو دیٹ شی ڈزنٹ لائک اٹ. اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود کراس کی جا رہی ہیں، ہمیں غیرت محسوس نہیں ہوتی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی رضا کے لیے، اپنے لیے ریونج نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا. جب بھی لیا تو اللہ کی رضا کے لیے لیا. جب اللہ تعالیٰ کی لمٹس کراس کرنے لگیں یا کچھ لوگوں نے لمٹس کراس کرنے لگے اور سفارش کی، تو اللہ نے کہا تم اللہ کی حدود میں سفارش کر رہے ہو مجھ سے، اور چہرہ غصہ ہو گیا. کیونکہ جس سے محبت کرتے ہیں نا آپ نہیں چاہتے کہ لوگ اس کی نافرمانی کریں. ایز مسلمز ہم کیسے پسند کر سکتے ہیں ان کانسرٹس کو، ہم کیسے پسند کر سکتے ہیں میوزک کو اور موویز کو جہاں پہ دو نامحرم آپس میں ٹچ بھی کر رہے ہیں اور بالکل فحاشی اور بے حیائی پھیل رہی ہے. اینڈ وی اسپینڈ ٹائم واچنگ دوز موویز اینڈ لسننگ ٹو دیٹ میوزک اینڈ وی کلیم ٹو لو اللہ. سبحان اللہ. ڈونٹ فول آور سیلوز، لیٹس بی ٹرو ٹو آور سیلوز ایٹ لیسٹ. اور ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے، بٹ ایٹ لیسٹ ہم سچے تو بنے اپنے آپ کے ساتھ. اینڈ سب سے بڑا جھوٹ جو ہم بولتے ہیں اپنے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی دلیری جو ہے وہ کیا انسان کی کہ وہ اپنے ساتھ سچ بولے. ایٹ لیسٹ بی ٹرو ٹو یور سیلف انشاءاللہ. اینڈ the 8th point is if you are upset یعنی you are upset if you miss the opportunity of meeting the beloved. اگر آپ کی جو کسی سے ملاقات تھی جس سے محبت کرتے تھے وہ اگر اسکپ ہو جائے اور آپ کو پتہ چلا کہ او سبحان اللہ they came here and they went اور میری ملاقات ہو سکی، you become upset. And the love of Allah subhanahu wa ta'ala, if you miss Quran you become upset. If you miss tahajjud you become upset. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو روزانہ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز 11 رکعتیں. اور جس دن بیماری کی وجہ سے یا ٹریول یا جہاد کی وجہ سے مس ہو جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم always used to make up تہجد the very next day. اور دن میں وہ 12 رکعتیں ادا کرتے ہیں. کیونکہ وطر تو ایک ہوتا ہے نا، تو وطر کو جفت کر کے یعنی ایون کر کے پڑھتے اور 12 رکعتیں پڑھتے ہیں.
یا رب ایز اف آئی مس دا اپرچونیٹی آف ٹاکنگ ٹو یو اینڈ میٹنگ یو، یا رب آئی ایم ڈوئنگ، میں دوبارہ اس کو کمپنسیٹ کر رہا ہوں. یا رب میں نے قرآن نہیں پڑھا، میں اسے کمپنسیٹ کر رہا ہوں. میں نے چیریٹی نہیں دی، میں اسے کمپنسیٹ کر رہا ہوں. میں نے وہ سنت نہیں پڑھے، میں اسے کمپنسیٹ کر رہا ہوں. میں اور آپ کتنا کرتے ہیں یہ، میں اور آپ یہ کتنا سبحان اللہ کمپنسیٹ کرتے ہیں. اینڈ ہاؤ مچ ڈو وی مس دا اپرچونیٹی. بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ یار چلو اچھی بات ہے گیا. 9th سائن از محبت جسے ہوتی ہے نا، اس سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے. اس سے بندہ ملنا چاہتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے بار بار، اسے بار بار اس طرح کے سینیریوز کریٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے ملاقات ہو جائے. اور میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنا زیادہ چاہتے ہیں کہ ہم ملاقات کریں. اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پرومس کر دیا، بڑا بہترین پرومس کیا. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجر اللہ لآت. جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے نا، وہ جان لیں کہ میری ملاقات بہت قریب آ چکی ہے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو انسان اللہ تعالیٰ سے ملنے کی محبت کرتا ہے، اللہ بھی اسے ملنا چاہتے ہیں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ملنا چاہتا، اللہ بھی اسے نہیں ملنا چاہتے. سو میں اور آپ کتنی دعائیں کرتے ہیں کہ یا رب تیرے سے ملاقات کا شوق دے ہمیں. 10th point is, and the last point is, signs of love for Allah subhanahu wa ta'ala is they prove their love for Allah subhanahu wa ta'ala. They prove their love for Allah subhanahu wa ta'ala. They don't just talk the talk, they actually walk the walk. Actions speak louder than words, guys. ہمارے پاس بہت سارے کاؤنسلنگ کیسز بھی آتے ہیں. ہم مینٹرشپ پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو، اور اس میں یعنی ہسبینڈ اور وائف آئے، اور ہسبینڈ اور وائف آپس میں بات کر رہے ہیں. پچھلے 10 سال سے شادی ہوئی ہے، اینڈ دا وائف وانٹس خلا بیکاز ہی ابیوزز می اینڈ ہی بیٹس می اینڈ ہی نیور اسپینڈس ٹائم ود می. اور یہ اس نے کبھی میرا ساتھ نہیں دیا. بٹ ہسبینڈ سیز کہ آئی لو یو سو مچ، ڈونٹ لیو می الون. مجھے مت چھوڑ کے جاؤ، تم جانتے ہو تم سے بہت پیار کرتا ہوں. اور وہ خواتین کیا کہتی ہیں کہ یو ہیڈ 10 years ٹو پروو یور لو فار می. تمہارے ساتھ دن رات میں نے گزارا ہے. یو نیور پروو یور لو فار می، یو نیور ٹک مائی سائڈ، یو نیور پریزڈ می. تم نے بلکہ الٹا مجھے ابیوز کیا اور ہاتھ اٹھائے اور مجھ پہ خرچ نہیں کیا. اور وہ چیخ رہا چلا رہا تھا کہ پلیز مجھے نہ چھوڑ کے جائیں، پلیز میں ہاتھ جوڑتا ہوں سامنے. اور وہ ہنستی ہے کہ آر یو سیریس؟ 10 سال سے تم نے مجھ سے دعوے کیے اور تم نے کبھی اپنے محبت کو پروو نہیں کر کے دکھایا. ناؤ یو آر ٹاکنگ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. مجھے اب یہ بتائیں ہمارا بھی سیم کیس نہیں ہے؟ ہم قیامت اگر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ بھی جوڑیں اور کہیں اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہ زندگی تمہارے سامنے ہے، دیکھو تم نے کبھی میری رضا کے لیے چیزوں کا انکار نہیں کیا، تم نے کبھی حرام ریلیشن شپ کو نہ نہیں کیا، تم نے کبھی پورن نہیں چھوڑا. تم نے ارادہ تو کیا مگر تم بس باتیں کرتے تھے کہ یا اللہ میں کروں گا، لیکن تم نے کبھی کر کے نہیں دکھایا. ویئر از یور ایکشنز؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی میں نے کہا کہ تم واقعی میں اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. میں اور آپ اللہ کے نبی کی کتنی اطاعت کرتے ہیں. ہمیں تو ان کا حلیہ پسند نہیں آتا. ہم تو اپنے چہرے پہ داڑھی سے جانا بھی سمجھتے ہیں کہ اٹس بیکورڈ اینڈ مولوی ہو جانا اور سارا. سبحان اللہ. ہم محبت تو انٹرنل میٹر دور کی بات، ایکسٹرنلی بھی ہم وہ حلیہ نہیں اپنانا چاہ رہے. اتنی ویک محبت ہے ہماری. سو وی نیڈ ٹو آسک ourselves, am I proving my love for Allah subhanahu wa ta'ala? اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں، بینکنگ کی، بینک جاب ہے، سودی جاب ہے، برا آج کل کامیڈی کے نام پہ جو بے حیائی اور فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، ولگر ٹاکس سب کچھ ہو رہے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کال نیمز کہ جو لوگ بے حیائی پھیلا رہے ہیں ان کے ویڈیوز لائک کر رہے ہیں، ان کو ہم کامنٹس میں لکھ رہے ہیں یار یو آر دا بگیسٹ دا بیسٹ کانٹینٹ کریٹر آن یوٹیوب اینڈ فلاں فلاں فلاں. اینڈ وی کلیم ٹو لو اللہ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اللہ اس کے نبی نے یہ کام کرنے سے سختی سے منع کی ہے اور نفرت کی ہے اس کام سے. سو وی ہیو ٹو بی ٹرو ٹو آور سیلفس. اینڈ واللہ اف یو لو اللہ، اور یقین جانیں اگر آپ واقعی میں اللہ تعالیٰ سے محبت، اف یو وانٹ ٹو نو نا کہ اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو آپ اپنے دل میں دیکھیں کہ میں اللہ سے واقعی میں جو محبت ہے وہ کتنی کرتا ہوں. اگر آپ واقعی میں اللہ سے محبت کرتے ہیں، اسے قرآن کو پڑھ کے روتے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی اور اٹھ کے آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور جب بھی کوئی 2 چوائسیز میں ڈیسیژن لینے کی باری ہے، اللہ تعالیٰ کو پریفر کرتے ہیں،
آپ ٹیمپٹیشن ڈیزائرس کو پہ قابو پاتے ہیں, دین دیٹ مینس یو ٹرولی لو اللہ سبحانہ تعالیٰ, اینڈ نو دیٹ اگر آپ واقعی میں کر رہے ہیں اللہ آپ سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. تو سی یور ہارٹ کہ آپ اپنے دل میں اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک امیزنگ حدیث میں آتا ہے, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن. میں کوئی بھی کام کرنے سے ہیزیٹیٹ نہیں کرتا, مجھے ہیزیٹیشن نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی کام کرنا چاہ رہا ہوں, میں کون کہتا ہوں, ہیزیٹیٹ نہیں کرتا. لیکن جب مجھے کبھی ہیزیٹیشن ہوئی ہے تو وہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان قبض کرنے سے ہیزیٹیشن ہوئی ہے. اللہ اکبر, یہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یکرہ الموت وانا اکرہ مساعتہ, کیونکہ اس کو موت پسند نہیں ہے اور مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اپنے بندے کو تکلیف دوں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ ضرور کریں گے, ٹرائی ضرور کریں گے, مصیبتیں آئیں گی, لیکن جان لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں میں ڈالنا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ صرف ٹیسٹ کریں کہ میرا بندہ کتنا سچا ہے میری محبت میں. تو پروف کر کے دکھا, پھر دیکھ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. پھر ہم تم تقوی لے کے آؤ, پھر ہم دروازے کھول دیں گے, دریا و سمندر بہا دیں گے تمہارے لیے. اللہ تو الگ پسند نہیں کہ کوئی انسان مشکل سے گزرے, لیکن بس اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے, اور وہ انسان کو مزید اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. آئی وانٹ کہ ہم اگلے سیشن میں بات کریں کہ واقعی میں ہم جان گئے کہ محبت بڑی ضروری چیز ہے, اور میری محبت اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی کمزور ہے. میں کس طرح سے اللہ سے محبت کروں, ہاؤ ٹو فال ان لو ود اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور جمال کیا ہے, اجمال کیا ہے, ہاؤ ٹو ایکچولی ٹرانسفر مائی فیلنگ آف لو انٹو سم تھنگ نون ایز ٹرو لو اینڈ ورشپ. میں کیسے اللہ سے محبت کروں؟ آئی وانٹ ٹو لو اللہ سبحانہ تعالیٰ, بٹ ہاؤ؟ اس کا جواب انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے حقیقی اور سچی محبت کرنے والا بنائے. بارک اللہ فیکم. امید ہے ہم لوگوں نے اس لیسن سے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک. یا اللہ, میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں, اور آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا مانگیں. وہ حب من یحبک, اور اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جن سے آپ محبت کرتے ہیں. وہ حب عمل یقربنی الی حبک, اور یا اللہ ان اعمال کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے آپ کے قریب کر دیں. اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک. یا اللہ, ہم آپ سے اس لذت کا سوال کرتے ہیں جو آپ کے مبارک چہرے کو دیکھنے سے ملتی ہے, اور اس شوق کا سوال کرتے ہیں کہ آپ اس شوق کو ہمارے دل میں بھر دیں جو آپ کی ملاقات کا شوق ہو. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.